بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اگر کسی رسول کا ذکر کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی کچھ واقعات بیان کریں گے۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا تھوڑا تو بہت جگہ آیا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف، سورہ شعراء، سورہ قصص میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوئے سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوتی ہے، جہاں فرعون کی بادشاہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 550 سال بعد پیدا ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی واقعہ میں پڑھا، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن فلسطین تھا، لیکن یوسف علیہ السلام جب مصر کے راجا بن گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں باپ اور بھائیوں کو مصر میں لا کر بسا دیا۔ تو اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس گئے۔ بعد میں حالات پلٹے، دور بدلا اور مصر میں بنی اسرائیل کے لوگ غلام بن گئے۔ مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ فرعون ہوتے تھے۔ ان کا نام الگ الگ ہوتا تھا مگر ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے، بہت ظالم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا اور اس کے دربار میں کسی جوتشی نے بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا قتل کرے گا، جس کا ہاتھ تو مارا جائے گا، تیری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہو ان کو مار ڈالا جائے۔ اب بنی اسرائیل کے مرد بچوں کو مار دیا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن کریم کا 20واں پارہ سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تم موسیٰ کو دودھ پلا، اور جب تجھے یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ فرعون کے کرندے آئیں گے اور تیرے بیٹے کو قتل کر دیں گے تو پھر ایک کام کرنا، اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر پانی میں ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ صرف ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس وقت ماں اور بچے کی محبت کا جو تعلق ہوتا ہے اسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ماں کو اس وقت اپنے بچے کی بغیر قرار نہیں ملتا، اسے تو زندگی بھر قرار نہیں ملتا، مگر وہ وقت بہت خاص ہوتا ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ ایک ماں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو پانی میں ڈال دے۔ اللہ فرماتے ہیں ڈال دے، میرا حکم ہے، ڈال دے، تو ڈر مت، تو غم نہ کر، تیرا بچہ ہم تجھے واپس دلائیں گے، تیرا بچہ ختم نہیں ہوگا، تیرا بچہ مرے گا نہیں، تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے، اپنے بندوں میں سب سے اونچا مقام دیں گے، تو گھبرا نہیں۔ اے موسیٰ کی ماں، تو بچے کو پانی میں ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ کی ماں نے ایسا ہی کیا۔ بچہ پیدا ہوا، اس کو دودھ پلایا، اور جیسے ہی بھنک لگی فرعون کے کرندے آ رہے ہیں، ان کو پتہ چلا ہے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے صندوق میں اپنے بچوں کو ڈالا اور پانی میں ڈال دیا۔ اب یہ صندوق پانی میں تیرتا ہوا دریائے نیل میں گزرتا ہے۔ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا پانی میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بندیوں سے کہا، دیکھ یہ کیا جا رہا ہے، کیا ہے اس صندوق میں؟ خادمہ صندوق لے کر آتی ہے، دیکھتی ہے ایک پیارا سا بچہ صندوق میں ہے۔ فرعون بے اولاد تھا، اس کا کوئی بچہ نہیں تھا، خود کو خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ، کہتا تھا میرا بہو اور اتنے اوقات نہیں کہ بچہ پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے ایسے عجوبے بنائے ہیں۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا ایک خوبصورت بچہ ہے، کہا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے فرعون اس کو ہم اپنے بیٹا بنا لیتے ہیں، پال لیتے ہیں، اس کو بڑا ہو کر یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، مگر اپنی بیوی کی یہ بات سن کر وہ انکار نہ کر سکا۔ یہاں ایک عورت کا جذبات نے اس سے یہ بات
منوالی فرعون جیسا ظالم پسیج گیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کی بستی سے آیا ہے، یہ میرا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آ گئے، جس کے ڈر سے ہزاروں بچوں کو مروا دیا۔ فرعون نے وہی بچہ اللہ کی قدرت سے اس کے محل میں آ گئے۔ اللہ اکبر! اب چھوٹا بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے۔ بہت سے دائیوں کو بلایا گیا، پر بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ کا رونا تبھی بند ہوگا تب ماں کی چھاتی سے لپٹے گا۔ اللہ اکبر! ایک بچہ رو رہا ہے اور فرعون کا پورا دربار مل کر بھی اسے چپ نہ کرا سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، قرآن میں ان کا نام نہیں آتا لیکن بہن تھی۔ یہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو پانی میں ڈالا تو موسیٰ کی ماں کا دل بھر آیا۔ اللہ نے بھروسہ دلایا تھا لیکن ایک ماں کا کلیجہ اتنی جلدی کہاں مانتا ہے۔ بچوں کو پانی میں ڈالا اور قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر موسیٰ کی ماں کا دل مضبوط نہ کیا ہوتا تو وہ بھانڈا پھوڑ دیتی، مگر اللہ فرماتے ہیں تم نے موسیٰ کی ماں کو تسلی دی، دلاسا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا ذرا دیکھ تو یہ صندوق جاتا کہاں ہے۔ اللہ اکبر! اب موسیٰ کا صندوق پانی میں جا رہا ہے اور ان کی بہن کنارے کنارے چل رہی ہے، نظر رکھ رہی ہے صندوق کہاں کہاں جا رہا ہے، صندوق کہاں پہنچا۔ فرعون کے محل میں، اب محل میں موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں اور کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ تب موسیٰ کی بہن وہاں پہنچ کر کہتی ہے کیا میں ایک عورت کا پتہ بتاؤں؟ مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا اور وہ بچے کا خیال بھی رکھے گی۔ کہا بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی اور جیسے ہی بچے کو گود میں لیا